سلامتی امام زمانہ بلند تر نعرہ سلوہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اللہ عنہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والملقب بطه ياسين المكي المدني الهاشمي القرشي مولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وفولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقائم المنتظر أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الصحيفة إلى قيام الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز کروں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سنا کر بانیان مجلس کے مرحومین راشد کے مرحومین اور ان کی اہلیہ کی جتنے مرحومین ہیں اور اس کی طرف سے بھی جس طرح سے بھی ان مجلس میں حصہ لے رہا ہے جو کوئی بھی ان کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور تمام شہر راز جو دنیا جا چکے ہیں بسم اللہ. اور تمام علماء مرجع کرام ذاکرین خطبہ واعظین اور وہ جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے جن کا کوئی والی وارث نہیں ان سب کی روح کو ایسا صلوات پڑھیں. اعزان گرامی قدر و معزز سامعین، آج ہماری 5ویں گفتگو امام زمانہ کے حوالے سے مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے. آئے کریمہ مشہور و معروف آئے کریمہ کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مومن کی خیر بقیت اللہ میں ہے. جو اپنی خیر چاہتا ہے اور جو دنیا میں اور آخرت میں اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا چاہتا ہے وہ امام کی طرف آ جائے. اعزان گرامی قدر، دیکھیے مسلسل میں نے عرض کیے بہت سی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی، قرآنی آئے کریمہ اور بھی بہت سی چیزیں امام کی سوانح حیات سے متعلق مسلسل گفتگو ہو رہی. آج اس مرحلے پر پہنچے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں.
آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ کہ بار بار اس طرح سے جو گرامی قدر دیکھیے امام کے حوالے سے مسلسل بیان کیا گیا، بہت سے آنے والے آئے رسول اسلام کے بعد خود رسالت کا دعویٰ کیا، بہت سو نے رسالت کا دعویٰ کیا بہت سے لوگوں نے، لیکن رسول رسول ہوتا۔ اسی طرح سے بعد میں رسول کے بعد اماموں کا بھی دعویٰ کیا، لیکن جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلونی کا دعویٰ کیا، منبر سے گئے اور اعلان کیا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، عقلی دلیل بھی ہے، اگر کوئی انسان جہاں رہتا ہے، انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے راستے سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اگر انسان کوئی نئی جگہ جائے تو مشکل ہوتا ہے۔ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کو راستے کو واقف ہوں۔ کوئی اب سے موجود نہیں ہے بلکہ جب سے موجود ہے، کہ جب کائنات کو خلق کیا ہے، جہاں نہج البلاغہ کے ایک عیسائی پڑھنے کے بعد نہج البلاغہ کی تلاوت کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یا تو اس کائنات کا بنانے والا خود علی ہے، یا جب اللہ کائنات کو خلق کر رہا تھا تو علی دیکھ رہے تھے۔ تو کائنات کو خلق۔ اب یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں مسلسل امامت۔ دیکھیے جب سلونی کا دعویٰ کیا، بہت سو نے آنے کے بعد کہا کہ سلونی جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ایسی جگہوں پر جو ہے وہ امام کے چاہنے والے ضرور رہتے تھے، اس لیے کہ امام کی امامت کا بھی دفاع کرنا ہوتا تھا۔ اب جو کہہ دیا سامنے والے تو بدو عرب تھے، کہہ کے سن کر چلے جاتے تھے، لیکن جہاں امام کا چاہنے والا ہو اور وہ کہیں دیکھے کہ امام کا دعویٰ کر رہا ہے، امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، یا امام کے لقب کو چھیننا چاہتا ہے، وہاں پر جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں بھی ہو، چاہے ظلم کے خلاف ہو۔ کہیں بھی ہو، ظلم ہوتا دیکھے گا تو علی والا خاموش نہیں بیٹھے گا، یہ اس کے خون میں موجود ہے۔ اور یہ ہمیں سبق ملا کہاں سے؟ سبق ملا، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بھائی امام حسین نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر بتا دیا، دیکھو جہاں بھی ظلم ہو تم کھڑے ہو جانا، چاہے تمہاری گردن کٹ جائے لیکن ظلم ہمیشہ ظلم۔ لیکن ظلم جب ہوتا دیکھو کبھی خاموش نہ بیٹھنا۔ عزیزان گرامی قدر، کیا تو اب اس وقت امام کا ایک شاگرد کہ جس کا نام آپ نے بہت سنا ہے، کیا نام ہے؟ ہشام۔ کن کے شاگرد ہیں؟ کن کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ تمام جس نے جواب دیا ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جس نے نہیں دیا ان کے علم میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ تو
امام کے شاگرد ہیں. دیکھیے یہاں پر امام نے جگہ جگہ پر ہمارا امام پیغام دیتا ہے. امام چھٹے امام اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں درس دیتے ہیں. آپ نے دیکھا بہت سارے شاگرد ہیں, لیکن بار بار وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کسی کا دروازے کی طرف انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی ہشام آتے ہیں فوراً امام یا تو درس دے رہے ہیں یا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہاں اور بھی شاگرد ہیں, آپ کسی کا بھی اس طرح سے احترام نہیں کرتے, لیکن ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جب ہشام آتے ہیں آپ کھڑے ہو کر ان کا احترام کرتے ہیں. کہا کہ دیکھو سارے شاگرد جتنے بھی ہیں یہ الگ ہیں اور ہشام الگ ہے, ان کے علم کا معیار الگ ہے, تمہارے علم کا معیار الگ ہے. بھائی یہاں امام نے ان شاگرد کا ہشام کا احترام کر کے بتایا دنیا والوں کو کہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ دنیاوی طاقت دیکھ کر تم اس کا احترام کرو. دنیاوی طاقت ایک اشارے سے سورج پلٹا ہے, ناکے میں چلی بھاوت کو حادث سے گرا ہے. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر ایک نعرہ حیدری. امام نے بتایا کہ دیکھو احترام عالم کا ہوگا کہ جس کے پاس علم ہے, یعنی علم معیار ہے احترام کا, دنیاوی طاقت معیار نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی کے پاس پیسہ ہے تو احترام کے لیے نہیں کہا گیا. اگر کسی کے بنگلے یا گاڑی کو دیکھ کر تم احترام کرتے ہو وہ امام والا احترام نہیں ہے, بلکہ امام نے بتایا کہ دیکھو جس کے پاس علم ہو اس کا احترام کرنا. آج دنیا برعکس چل رہی ہے, جہاں کسی کے پاس تھوڑی سی پاور آئی احترام کرنا شروع کر دے, بھلے ہی کچھ نہ ہو. تو اب اس کا امام نے احترام کیا. لوگوں نے پوچھا ان کا کیوں احترام کیا؟ کہا کہ دیکھو یہ جہاں بھی اہل بیت کے خلاف کوئی اٹھتا ہے یہ ان کا جواب دیتے ہیں. کہا کہ ہم سننا چاہتے ہیں کس طرح سے جواب دیتے ہیں. سنیے ایک واقعہ آپ جوانوں کے ذہن میں یہ واقعہ محفوظ رہے گا, بہت آسان سا ہے اور آپ کے پاس یہ دلیلیں بھی موجود ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ امام ہیں تو کیسے ہے, کس طرح سے ہے, یہ بہت چھوٹا واقعہ انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. کیا وہ بیان کرتے ہیں, کہا جب شاگردوں نے اصرار کیا کہ کوئی واقعہ بتائیے ہمیں کس طرح سے آپ امامت کا دفاع کرتے ہیں, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب میں شام میں گیا, دیکھیں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ ہشام کی ایج کوئی ایسے نہیں تھے 30-32 سال یا 40 سال 50 سال 60 سال, نہیں, صرف 17 یا 18 برس کے, کم سن ایج. اس وقت جہاں بھی جاتے امامت کا دفاع کرتے. جب شام پہنچے فیمس ہو چکے تھے, ہر کوئی جانتا تھا, اس لیے کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا جس کے پاس علم ہو اور گفتگو کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے یا ویسے. بس جب وہاں پہنچے شام میں تو جو وہاں کا حاکم تھا اس وقت اس نے منبر پہ جانے کے بعد سلونی کا دعویٰ کر دیا, اور اس سے پہلا کہتا ہے کہ کوئی امام وغیرہ نہیں ہے اور جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, میں اس وقت امام, مجھ سے پوچھ لو جو بھی سوال ہے. اور امامت کا انکار کر رہا تھا. اس وقت ہشام اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو بہت زیادہ ہائڈ رکھتے تھے, ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن لوگ پھر بھی سمجھ جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اچھا تم نے سلونی کا دعویٰ کیا, ذرا مجھے اتنا بتا کیا تیرے پاس آنکھ ہے؟ سبحان اللہ. تیرے پاس آنکھ ہے؟ کہا ہاں آنکھ ہے. یہ کیسا سوال ہے؟
کہا میرا تو سوال ایسا ہی ہے، میں تو بچہ ہوں، تو نے سلونے کا دعویٰ کیا، جواب دے۔ کہا ہاں میرے پاس آنکھ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بتا تیرے پاس کان ہے؟ کہا یہ کیسے سوال ہے، ظاہراً ہے۔ کہا میں تو ایسے ہی سوال ہے، جواب دو۔ کہا ہاں کان ہے۔ کہا زبان ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ہاتھ ہے؟ کہا ہاں ہاتھ بھی ہے۔ کہا کہ دماغ بھی ہے؟ دماغ بھی ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے۔ کہا اچھا یہ بتا، یہ جو تو نے کہا کہ آنکھ ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ کہا یہ دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ کہا آنکھ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ سننے کا کام کرتے ہیں۔ کہا ہاتھ کس کام میں آتے ہیں؟ کہا کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ زبان کیا کرتی ہے؟ کہا یہ ٹیسٹ بتاتی ہے۔ کہا یہ سب چیزیں بتاتی ہے۔ اب یہ بتا دماغ کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دماغ ہے، دماغ کا کام کیا ہے؟ کہا کہ دماغ کا کام یہ ہے کہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ دماغ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کان جو تو سن رہا ہے وہ دماغ بتاتا ہے کہ جو سن رہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ زبان کیا بتاتی ہے؟ زبان ٹیسٹ بتاتی ہے، لیکن دماغ تصدیق کرتا ہے کہ یہ کس چیز کا ٹیسٹ ہے، کھٹا ہے میٹھا ہے۔ کہا تیرے دماغ کا کام، یعنی یہ مان کہ جو تیرا دماغ ہے یہ امام کا کام کر رہا ہے۔ بھئی یہ تیرا دماغ امام کا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی دیکھ رہا ہے بتا رہا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے۔ کان جو سن رہے ہیں بتا رہا ہے صحیح ہے غلط ہے۔ زبان ٹیسٹ جب کرتا ہے تو دماغ بتا رہا ہے۔ کہا یہ دماغ امام کا کام ہے، مان لو۔ کہا عجیب ہے تو بھی، تیرے اس 2 فٹ کے بدن کو ایک امام کی ضرورت ہے۔ بھائی تیرے اس 2 فٹ کے بدن کو دماغ کے امام کی ضرورت ہے جو کہ تصدیق کر رہا ہے تیرے ہر چیز کی۔ تو اب ذرا بتا اس کائنات کو، کیا اس کائنات کو امام کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی جب اللہ نے تیرے بدن کو بغیر دماغ کے نہیں بنایا جسے تو امام مان رہا ہے، تو کیا پروردگار اس کائنات کو بغیر امام کے؟ کیا کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے گا؟ یہ ہے امام کائنات۔ ہر دور میں نے عرض کیا تھا، ہر دور میں حجت خدا سے کائنات خالی نہیں۔ اب اپنی کل والے گفتگو سے اپنی گفتگو کو ملحق کرتا ہوں۔ کل ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی؟ ہماری ذمہ داری ہے، ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ہمارے بھائی فہیم کو۔ یہ معلوم ہو رہا ہے صرف فہیم ہی سن رہا ہے مجلس کا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو ہماری ذمہ داریاں امام کے غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، جسم اس کا دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح اس کی برزخ کے سفر کو جاری رکھتی ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے مسلسل غذائیں کھاتا ہے۔ کیوں کھاتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ اس کی صحت بنی رہے۔ لفظوں کو پلٹ دوں، انسان اپنے جسم کی کثرت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میرا جسم خوبصورت دکھے، تاکہ میری پرسنالٹی بنی رہے۔ جسم پر کام کرتا ہے۔ دنیا ایکسرسائز کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے انسان کو تاکہ بدن تندرست رہے۔ کیوں تندرست رہے؟ جملہ سن لیجئے، کیوں تندرست رہے؟ تاکہ جب انسان کا بدن تندرست رہے گا تو زیادہ سے زیادہ عبادت الہی انجام دے گا۔ جب تک انسان کا بدن تندرست نہیں رہے گا
भाई आप कहाँ पहुंच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। जब इंसान का बदन तंदुरुस्त रहेगा तो इबादत इलाही भी करेगा। अब इंसान को मैंने अर्ज किया कि इंसान अपने जिस्म के पर काम करता है, लेकिन अफसोस है जिस्म 40 साल बाद 50 साल बाद इस मिट्टी में रह जाएगा, लेकिन इंसान की जो चीज हमेशा कायम रहेगी उस पर काम नहीं करता। क्या है वो हमारे जिस्म के अंदर रूह है। जो जिस्म यहाँ दुनिया में रह जाएगा, लेकिन रूह हमारे बरज़ख की मंजिलों को तय करती हुई या तो जहन्नम में जाएगी या जन्नत में जाएगी। लेकिन घबराए नहीं, अली वालों की रूह हमेशा जन्नत में जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जिन पर हमें अमल करना है, और जन्नत तक पहुंचने के लिए हमें उस हिसाब किताब को तय करना है। हिसाब किताब को तय करना है। अब सुनिए, तो हमें क्या रूह पर अपने काम करना है। कल मैंने जहां पर अपनी गुफ्तगू को छोड़ा था कि हमें अपने ईमान की गैबत में किन चीजों की तैयारी करनी है। कल मैंने अर्ज किया था गीबत के हवाले से। आज चुगलखोरी के हवाले से कल तो मैं पूरा वाकया बयान नहीं कर पाया, आज सुनिए। चुगलखोरी समझते हैं ना, इधर की उधर लगाना, ये उधर की इधर लगाना। उससे नुकसान किसका होता है? अपना ही नुकसान है, किसी दूसरे का नहीं है। एक शख्स था, वो बाजार में गया गुलाम खरीदने के लिए। गुलाम बिक रहे थे। एक गुलाम को देखा उसने, बहुत हट्टा खट्टा खूबसूरत, जो उसका मालिक बेच रहा था। उसने कहा कि भाई इसकी क्वालिटी क्या है? कहा सब काम करेगा लेकिन चुगलखोर है। कहा छोड़े तो छोटी सी बात है, खरीद के लिए आया। जैसे ही घर में आया अपना काम शुरू कर दिया उसने, इसलिए कि चुगलखोरी की आदत थी। मियाँ बीवी के पास गया और जाने के बाद कहा तेरा शौहर कहीं दूसरी जगह पर दूसरी औरत के पास जाता है, तुझे क्या खबर है? कहा नहीं खबर नहीं है। कहा तो क्या करूं बता। उससे पूछा, कहा कि देख ऐसा कर, रात को जब तेरा शौहर सोएगा, जब वो नींद में होगा, जाकर उसके कुछ दाढ़ी के बाल काट लाना। मैं एक ऐसा वजीफा कर दूंगा कि वो वहां से उसका आना जाना खत्म हो जाएगा। कहा ठीक है। ये तो बीवी को कहा, उधर शौहर के पास आया। आने के बाद कहा देख तेरी बीवी का चलन अच्छा नहीं है, वो बदकार है, और आज वो ये इरादा रखती है कि वो तुझसे कत्ल कर कर जहां वो जाना चाहती है आजादगी से जाए। तवज्जो, आजादगी से जाए। बस उसने कहा ठीक है, आज जब वो मेरे कत्ल के लिए आएगी तो मैं तैयार रहूंगा। रात के हिस्से में जब वो सोया, उसने अपने पास तलवार को रख लिया। उधर बीवी से कहा कि बाल काट कर लाना, इधर शौहर से कहा कि वो आज तेरे कत्ल के लिए आएगी। बस जैसी ही बीवी आई, वो सोने का ड्रामा कर रहा था, जैसी ही बीवी दाखिल हुई समझ गया कि बीवी आई। जैसे ही वो उसके करीब आई, उसने हमला किया। किसने? शौहर ने जैसे ही हमला किया बीवी पर, बीवी ने भी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शौहर पर हमला किया। दोनों ने एक दूसरे पर जब हमला किया, दोनों एक ही वक्त में दोनों खत्म हो गए। अब जब दोनों खत्म हो गए, जो कुछ बचा वो चुगलखोर के पास आया। चुगलखोर के पास आया। लेकिन जब कयामत के दिन वो पहुंचा, उसे दोनों का हिसाब देना पड़ा। दोनों का हिसाब उसे वहां आखिरत में देना पड़ा। किस तरह से? सुनिए, मैंने अपने कल मजलिस में छोड़ा था कि 3 दिन कयामत के।
इंसान देखिए, हिसाब किताब मैंने अभी अर्ज किया ना, हिसाब किताब देना है। वो जो शहीद था पहुंचा बरज़ख के सफर में, फरिश्ता सामने बैठा है, मैंने कल अर्ज किया था, वीडियो सामने चल रही है, जो वो सोच रहा है वो उसके सामने, अमाल नामा अमाल उसके सामने खुला हुआ है। वो देख रहा था कि जब हम शाम को अपने साथ बैठते हैं, जवानों के साथ जब बैठते हैं, तो हम खुशियां मना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि भाई जिस तरह से एक दिन पहले हंसी मजाक हम कर रहे थे बैठे हुए, लेकिन हमारे सारे अमाल चले गए, महव हो गए थे, सब तो गए खत्म। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जो हमारे नामाए अमाल में जब शाम हुई, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा तो एक भी अमाल नहीं गया। उसी तरह से हम खुशियां मना रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन मैंने देखा वीडियो में कि उस वक्त जिस दिन के हमारे अमाल खत्म नहीं हुए, मैं देख रहा था कि उस दिन हमने किसी की ना तो चुगलखोरी करी, ना हमने गीबत करी, ना किसी का मजाक उड़ाया। मुझे वो रसूल की हदीस याद आई कि जिसमें रसूल फरमा रहे, अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन को खुश रखे, हंसे या हंसी दिलाए, लेकिन किसी का दिल न दुखे, तो वो भी तुम्हारी इबादत में शुमार होता है, वो भी तुम्हारी इबादत में शुमार। वहां इजाफा हो रहा था। ऐसे ही अब औराक पलटने लगे। जब औराक पलटने लगे, देखा क्या कि कुछ दिन पहले, नहीं अभी वक्त उनके जहनों में मौजूद है, कहा कि मैंने देखा कि जो पिछले अमाल थे, यानी अब से 2-3 साल पहले जो अमाल थे, अमल वही था, सुबह नमाज, दोपहर रात मजलिस मातम, अमल वही थे सेम लगभग। लेकिन मैंने देखा औराक को जब पलटा, देखा तो पिछले जो साल के अमाल थे उनका सवाब ज्यादा था। वहीं मैं मजलिस कर रहा, 2 साल बाद मैं मजलिस कर रहा, उसी जगह पे उसी खुलूस के साथ उसी नमाज को अदा कर रहा, तवज्जो जवानों के लिए। लेकिन पिछले वाली मजलिस का जो 2 साल पहले करी, उसका अमाल, उसका सवाब ज्यादा, लेकिन जो आगे उसी तारीख में ऐसी मजलिस सेम, उसका सवाब कम। कहा कि फरिश्ते से पूछा, भाई वहां भी सेम सवाब, यहां भी हमें मुझे मिलना चाहिए था। फरिश्ता कहता है, क्या तुम भूल गए, वहां तुम 2 साल छोटे थे, यहां तुम 2 साल बुजुर्गी की तरफ बढ़ चुके हो। जितना तुम बुजुर्गी की तरफ बढ़ते चले जाओगे, तुम आमाल तो अच्छे कर रहे हो, सवाब भी कम होता चला जाएगा। जितना सवाब तुम्हें जवानी के आमाल पर मिलेगा, इतना सवाब तुम्हें बुजुर्गी में नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बुजुर्गी में जब इंसान आमाल करता है, जहन में आता है, भाई अब तो कब्र में जाना, भाई अब तो कब्र में जाना है, अब अल्लाह अल्लाह नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन आमाल जो जवानी के आमाल हैं, जो जवानी के अमाल हैं, उनका सवाब ज्यादा। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा कि बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बरज़ख में मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत सी पब्लिक खड़ी है। क्यों खड़े हैं भाई? कहा कि हमने फला दिन तुम्हारा दिल दुखाया था, तुम्हारी गीबत करी थी, हम तुमसे माफी चाहते हैं, तुमसे माफी चाहते हैं। कहा कब से खड़े हो? कहा कि हम कई 100 साल हो गए, जब तुम बदने मादर में थे, जब तुम बदने मादर में थे, हमने तुम्हारी माँ के साथ साथ, तुम जब अपने बदन में, माँ के बदन में थे, उस वक्त माँ की भी और तुम्हारी भी बुराई की थी। उसकी सदा क्या, बल्कि बरज़ख में हम हैं तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तुम आओ, कब तुम हमें माफ करो, कब हम आगे बढ़ें। कहा कि और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्या कर रहे हैं भाई? इसी तरह अभी फला शख्स पैदा नहीं हुआ, तो भाई उससे क्या लेना।
کہا کہ اس کا مال کسی طرح سے کہیں پہنچا ہوا تھا، حق اس کا تھا، وہ ہمیں ملا کسی دوسرے طریقے سے، ہمیں معلوم تھا یہ کسی اور کا حق ہے، لیکن ہم نے کھا لیا، اس میں اس کا بھی حصہ تھا، ہم اب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سے ملے، کہا کہ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی 2 پشتوں بعد پیدا ہوں گے، کہا انتظار کرو گے؟ کہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جو شخص تھا، یہی جو شہید ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے سب لوگ انتظار کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ میرے گناہ بھی جو میرے ثواب تھے میرے نامہ اعمال سے جا رہے تھے۔ کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ میں نے برائی کی تھی۔ اب وہ ایک شخص آیا قریب میں، اس کے آنے کے بعد کہنے لگا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں، میرے ذہن میں تو نہیں ہے۔ کہا کہ تمہیں یاد ہے فلاں گھر کے پاس تمہاری ایک مسجد تھی، تم اپنے نوجوانوں کے ساتھ وہاں مسجد میں عبادت کر رہے تھے، اور تم اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کمیٹی میں داخل ہو گئے، مسجد کی کمیٹی میں داخل ہو گئے۔ اس کمیٹی میں جب داخل ہو گئے، مجھے تم سے بغض تھا، تو میں نے تمہیں کمیٹی سے نکلوانے کے لیے جو کمیٹی کا صدر تھا، میں نے اس سے تمہارے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی، جو کہ جھوٹی تھی، جو کہ جھوٹی تھی، اور اس نے تمہیں کمیٹی سے نکال دیا تھا۔ اس نے برا بھلا کہا اور تمہیں کمیٹی سے نکال دیا۔ کہا مجھے یاد نہیں۔ کہا لیکن اب میں تم سے چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو، تم آخری میرے شخص رہ گئے اور میں اپنی منزلوں میں آگے نکل جاؤں گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں کسی کی برائی کر رہا ہوں تو میرے اعمال اس کے پاس جا رہے، میرا نامہ اعمال خالی ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، ایسے معاف نہیں کروں گا۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ دیکھو میں نے دنیا میں ایک حسینیہ بنوایا تھا اور وہ وقف کر دیا تھا، اس کا اتنا اجر و ثواب مجھے آتا ہے، اتنا اجر و ثواب آتا ہے مجھے، اتنا کہ میں نے جگہ جگہ پر پیسہ لگایا ہوا ہے، جو ثواب میرا چلتا رہے گا اس میں سے کچھ حصہ لے لو۔ کہا کہ نہیں بھائی، میرا نامہ اعمال خالی ہو گیا، میں تھوڑا سا لے کے کیا کروں گا؟ بھائی سب کو اپنی اپنی رہتی ہے برزخ میں، کسی کا کوئی بھائی ہو بیٹا ہو کچھ نہیں۔ بھائی جب میرا عمل خالی ہو رہا کیونکہ میرے عمل کی وجہ سے دوسرے کے میں جا رہا ہے، اب میں بھی کسی سے معافی مانگوں، کوئی مجھ سے معافی مانگے گا تو پھر ہی میں تو معاف کرنے سے رہا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جو حسینیہ کا میرا اجر و ثواب آتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، اور جب تک وہ حسینیہ باقی رہے گا پورا اجر و ثواب تمہیں دیتا ہوں، لیکن معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ لیکن اب فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تم اسے دنیا میں ہی معاف کر دیتے تو جتنا یہ حسینیہ کا ثواب تھا نا، جتنا حسینیہ کا ثواب تمہیں ملا ہے اب اس سے کہیں دگنا تگنا مل جاتا اگر تم دنیا میں ہی معاف کر دیتے۔ اب لیکن معافی کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، بھائی جب صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو معافی کہاں سے مانگے؟ صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے معافی کی۔ معاف بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر معاف کرنے والا دیکھے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، بھائی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بھائی دنیا سوال کرتی ہے کہ کیا پتا اللہ یزید کو معاف کر دے۔ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ یزید کو معاف کر دے، کہا نہیں، اللہ تو کر سکتا ہے لیکن یزید میں صلاحیت نہیں ہے۔ بھائی یزید میں صلاحیت نہیں ہے۔ بھائی آپ نہیں پہنچے،
آپ جتنی دیر سے سمجھیں گے تاخیر آپ کو ہوگی. ایک شخص آیا تھا, شخص آنے کے بعد کہتا ہے امام کے پاس سوال کیا توحید پروردگار کے حوالے سے. کہا کہ مولا یہ انڈا ہے, کیا انڈے کے اندر پوری کائنات آ سکتی ہے؟ بھائی انڈے کے اندر پوری کائنات آ سکتی ہے, کیا اللہ اس کائنات کو انڈے کے اندر لا سکتا ہے؟ کہا دیکھو اللہ تو کر سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے, انڈے میں صلاحیت نہیں ہے. قسم خدا کی اگر تبلیغ اس طرح سے جوان سننے لگے نا, تمام عالم دین یہی اسی طرح سے تبلیغ. کیا انڈے میں, لیکن اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جس میں صلاحیت ہو وہاں اللہ کر بھی سکتا ہے. جب ایک نے سوال کیا اللہ مولا بتائیے کیا یہ دنیا انڈے میں آ سکتی ہے؟ کہا نہیں آ نہیں سکتی. اب امام کہتے ہیں چل وہ تو چھوڑ, انڈے میں صلاحیت نہیں ہے, یہ بتا کیا تیری آنکھ صلاحیت آنکھ انڈے سے چھوٹی ہے بڑی ہے؟ کہا چھوٹی ہے. تو بتا اللہ نے اس کائنات کو کیا آنکھوں میں نہیں سمایا؟ کہا پروار مولا کس طرح؟ کہا تو دیکھ تیری آنکھ انڈے سے چھوٹی ہے مگر جدھر بھی دیکھتا ہے کائنات ہی کائنات نظر آتی ہے. نہیں پہنچے, بہت سے خاموش ہے, بہت سے خاموش ہے. ایک جملہ اور جانتا ہوں, خاموش کوئی نہیں بیٹھے گا. جن کے ہاتھ بندھے ہوئے کھول لیں. دیکھیے بھائی, دیکھیے جن کے اندر صلاحیت ہو انہیں اللہ عطا بھی کرتا ہے. بھائی حور کے اندر صلاحیت تھی, بھائی اس نے گستاخی کی تھی امام کی شان میں, لیکن اس کے اندر صلاحیت تھی. امام کے سامنے آ کے قدموں میں گر گیا, امام نے بھی معاف کر دیا. علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, سلامتی امام زمانہ بلند تر صلاحیت ہونی چاہیے معافی مانگنے کی اور معافی دینے کی. صلاحیت ہو. بس ایک جملہ اور اس لیے کہ تہمت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں, بس ایک چیز اور سن لیجیے, 2 منٹ میں ختم کر کے. بھائی جوان ہے, دیکھیے جوان جب جوان ہوتا ہے تو تفریح میں رہتا ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ جب جوان تھے ہم تو گلیوں میں پھرا کرتے تھے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب ہم گلیوں میں گھومتے تھے تو جو گھروں کی ڈور بیل ہوتی ہے اس کو ہم بجا کے بھاگ جایا کرتے تھے. وہ ویڈیو میں دیکھ رہے, بجا کے بھاگ جایا کرتے تھے. اب جب بجا کے بھاگتے تھے تو وہ باہر نکل کے آتا تھا, بیچارہ پریشان ہوتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں الگ تھا, وہ شہید کہتے ہیں میں الگ تھا, لیکن جو میرے دوست تھے وہ ڈور بیل بجا کر بھاگ گئے. اب جب وہ بھاگے تو میں تو وہاں سے گزر رہا تھا. ان کا جو لڑکا آیا, آنے کے بعد دیکھیے تہمت کے حوالے سے ایسی, اس نے مجھے پکڑ لیا اور لے کے اپنے باپ کے پاس چلا گیا. باپ نے کٹائی کری اس کے, بڑھیا. اب وہ کہہ رہا کہ میں نہیں تھا. کہا نہیں تو اس گروہ کا آدمی ہے, تو تھا ضرور. پٹائی ہوئی بڑھیا کر کے. اب جب قیامت میں وہ برزخ میں پہنچے تو کیا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے, جب اس شخص کا انتقال ہوا جس نے تہمت لگائی تھی, وہ وہاں برزخ میں کھڑا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ برزخ میں کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے بھائی؟ کہا کہ تم اس دن جب اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو تم نے ڈور بیل نہیں بجائی تھی, تم اس دن شامل نہیں تھے, لیکن وہ جب میں نے تمہاری پٹائی کری میں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے, مجھے معافی چاہیے. اللہ دیکھیے تہمت, کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دی. اب تو کسی نے
میرے اوپر کوئی تہمت لگائی یا میں نے کسی کو اوپر تہمت لگائی اور اس تہمت کی وجہ سے میرے ساتھ برا ہوا تو ذمہ دار وہی ہوگا جس نے تہمت لگائی. عزیزو میں نے اب یہ عرض کیا کہ جوان جب بھی بیٹھے تفریح غیبت. اب یہاں پر ایک جملہ عرض کروں آپ کی اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کیا کہ جب جوان بیٹھے تو کرے کیا بھائی. جوان جب بیٹھے تو کرے کیا؟ اگر برا فعل کیا کوئی چغلی غیبت فلا 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 برے کام کیے تو حساب دینا پڑے گا. کرے کیا؟ توجہ توجہ. کرے کیا؟ بس رسول کی حدیث آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہتی ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو سجاؤ علی کے ذکر سے. عزیزان گرامی قدر یہ علی کا ہی ذکر ہے جو ہمیں بچا لے جائے گا. ہاں عزیزو آج محرم کی 5 تاریخ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. آج ہمیں ان بچوں کا ماتم کرنا ہے کہ جن کی ماں نے کبھی بھی اپنے بچوں پر ماتم نہیں کیا بلکہ ہمیشہ یہی کہتی تھی جو بچے ہم صدقہ کر دیا کرتے ہیں. ہاں جی تو یہی وجہ تھی کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کر لے کر آئے تھے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جب قافلہ رکا نا جناب زینب کو خبر ملی. اللہ اکبر. جب جناب زینب کو خبر ملی کہ میرا شوہر عبداللہ آیا ہے ہماری میں تڑپ گئی. کیوں تڑپی جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے گھبرا جاتی ہے کہیں عبداللہ جب خبر سنی نا کہ میرے شوہر آئے ہیں تو سوچ رہی تھی کہیں عبداللہ مجھے لینے کے لیے نہ آئے ہو کیونکہ اگر شوہر حکم دے دے تو بیوی پر ماننا واجب ہے. کہیں ایسا نہ ہو عبداللہ آ کر کہہ دے زینب چلو واپس چلو. لیکن اے بھیا ارے عبداللہ سے کہہ دینا میں ان کے حکم کا احترام کرتی ہوں لیکن اے بھیا ارے عبداللہ سے کہہ دینا میں آپ کے بغیر زندہ نہ رہ پاؤں گی. بس ایک مرتبہ عبداللہ قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں شہزادی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا اے شہزادی یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور محمد